السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے کسانوں نے دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ احتجاج کرنے والے کسانوں کو حکومت کی طرف سے مذاکرات کی تجویز دی جا رہی ہے، لیکن کسان شرائط کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف حکومت اس معاملے پر متحرک ہو گئی ہے اور گزشتہ روز بڑے وزراء نے ایک میٹنگ کی۔ آج سب کی نگاہ ہے آج اس کی کارکردگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ دلی ہریانہ کے سنگھو بارڈر پر پیر کی صبح بھی کڑاکے کی سردی کے بیچ بھی کسان ڈٹے ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس وبا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے راجستھان حکومت نے 1 دسمبر سے 31 دسمبر تک کوٹا، جے پور، جودھ پور، بیکانیر، ادے پور، اجمیر، بھیلواڑہ، ناگوڑ، پالی، سیکر اور گنگا نگر کے شہری علاقوں میں رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک نائٹ کرفیو کا اعلان کیا ہے۔ شام کو 7 بجے تک بازار، کام کرنے کے مقامات اور تجارتی احاطے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 31 دسمبر 2020 تک کنٹینمنٹ زونز میں لاک ڈاؤن نافذ رہے گا۔ صرف ضروری سرگرمیوں کی ہی اجازت دی جائے گی۔ حکومت کے ذریعے تشکیل کی گئی ٹیموں کے ذریعے گھر گھر نگرانی کی جائے گی۔ مرکز کے حالیہ زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان اصلاحات کے ذریعے کاشتکاروں کے لیے نئے موقع کے دروازے کھلے ہیں اور انہیں نئے حقوق حاصل ہوئے ہیں۔ آکاش وانی پر اپنے ماہانہ من کی بات میں مودی نے کہا کہ مختصر وقت میں ہی زرعی قوانین سے کسانوں کی مشکلیں کم ہونا شروع ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مہاراشٹر کے ایک کسان کی مثال دی جس نے ایک تاجر سے پیسہ حاصل کیا جو اسے پہلے وقت پر ادا نہیں کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان اصلاحات سے نہ صرف کسان مختلف شکنجوں سے آزاد ہوئے ہیں بلکہ انہیں نئے حقوق اور نئے موقع حاصل ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ ریمارک ایک ایسے وقت کیا جب ہزاروں کسان جن میں سے بیشتر کا تعلق پنجاب سے ہے دہلی کے بارڈر پوائنٹس پر احتجاج کر رہے ہیں۔ سال 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں کانگریس کے ٹکٹ پر لڑنے والی اور بعد میں پارٹی چھوڑنے والی بالی ووڈ اداکارہ ارملا ماٹونڈکر منگل کو شیو سینا میں شامل ہو جائے گی۔ پارٹی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کے قریبی ذرائع نے کہا کہ سی ایم کی موجودگی میں ارملا ماٹونڈکر پارٹی میں شامل ہوں گی۔ گورنر کے کوٹے سے ایم ایل سی کے لیے ارملا ماٹونڈکر کا نام شیو سینا کی جانب سے گورنر کو بھیجا گیا ہے۔ اتر پردیش پولیس نے ایک نوجوان خاتون کے والد کی شکایت پر بریلی ضلع میں نئے مخالف تبدیلی مذہب قانون کے تحت پہلا کیس درج کیا ہے۔ بریلی ضلع کے دیورنیان پولیس اسٹیشن میں یہ کیس درج کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اویناش اوستھی نے اتوار کو جاری ایک بیان میں کہا کہ شریف نگر گاؤں کے ایک ساکن توکارام کی شکایت پر کیس درج کیا گیا جس نے اسی گاؤں کے رہنے والے ایک شخص اویس احمد پر الزام لگایا کہ اس نے بہلا پھسلا کر اس کی بیٹی کا مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اویس احمد کے خلاف یہ کیس نئے مخالف تبدیلی مذہب قانون اور تعزیرات ہند کے تحت درج کیا گیا۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس روہت سنگھ نے بتایا کہ ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے 4 پولیس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے۔ شکایت کے مطابق توکارام کی بیٹی اور اویس احمد 12ویں جماعت میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ 3 سال قبل ملزم نے مذہب تبدیل کرنے اور نکاح کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کیا، لیکن جب خاتون نے مخالفت کی اس نے اغوا کرنے کی دھمکی دی۔ توکارام نے اپنی بیٹی کی شادی اس سال جون میں کسی دوسرے شخص سے کرائی، لیکن مبینہ طور پر اویس احمد ارکان خاندان کو ہراساں کرتا رہا۔ شکایت کے مطابق اویس احمد ہفتے کو توکارام کے گھر گیا اور اس سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کو اس کے سسرالی مکان سے واپس لائے۔ توکارام پولیس سے رجوع ہوا اور ملزم کے خلاف ایک کیس درج کیا۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ انتخابات مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نہیں ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت کی ضرورت پر زور دیا۔ محبوبہ مفتی نے مرکز کی بی جے پی زیر قیادت حکومت پر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل انتخابات کے نام پر جمہوریت کے قتل کا الزام لگایا اور کہا کہ گپکار اتحاد کے امیدواروں کو ان کے گھروں میں قید کر دیا گیا اور دوسروں کو انتخابی مہم چلانے کے لیے مکمل آزادی دی گئی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے کرناٹک کے صدر نے کہا کہ بی جے پی آئندہ اسمبلی اجلاس میں لو جہاد بل پیش کرنے کی کوشش کرے گی۔ بی جے پی صدر رام سوراج اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت گائے کو قتل کرنے پر پابندی سے متعلق بل پھر سے پیش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے لیڈر ریاست میں شادی کے لیے جبراً مذہب تبدیل پر روک لگانے کے لیے قانون بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ پارٹی نے گائے کو قتل کرنے پر بھی پابندی لگانے کی بات پھر سے دہرائی ہے۔ شیو سینا کے قائد سنجے راوت نے کہا کہ مرکزی حکومت نے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کر رہی ہے۔ یہ افسوسناک ہے کہ انہیں دارالحکومت دہلی میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سنجے راوت نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ کسانوں کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کرنا چاہیے۔ احتجاجی کسانوں کے چلو دہلی مارچ کو روکنے کے لیے حکومت نے انہیں دہلی میں داخلے کے مقامات پر روک رکھا ہے۔ یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ کسانوں کو دہلی آنے سے روکا گیا ہے اور ان کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔
بالی ووڈ کے فلم اداکار راہل رائے کو برین اسٹروک کے بعد ممبئی میں ایک دواخانے میں شریک کروایا گیا ہے۔ ان کے خاندان کے ایک ذریعے نے یہ اطلاع دی۔ 52 سالہ اداکار کو 1990 کی کامیاب فلم عاشقی میں بہترین مظاہرے کے لیے جانا جاتا ہے۔ راہل رائے حال ہی میں ایک فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں کارگل گئے تھے۔ دماغ پر فالج کے حملے کے بعد انہیں 2 دن قبل ناناوتی ہاسپٹل کے ICU میں شریک کیا گیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں تنازع جموں کشمیر اور اسلام فوبیا کے خلاف قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق نیاما میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے 47ویں اجلاس میں متفقہ طور پر منظور کی گئی پہلی قرارداد میں تنازع کشمیر کی مضبوط حمایت کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ OIC نے بھارت کے 5 اگست 2019 کے ایک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو یکسر مسترد کر دیا اور قرارداد کے ذریعے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے اجرا کے ساتھ دیگر یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات منسوخ کریں۔ سعودی عرب کو دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ سفر و سیاحت کے لیے سعودی عرب دنیا کا 6واں محفوظ ترین ملک ہے۔ ویگو ٹریول بلاگ ویب سائٹ پر شائع ایک آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ کووڈ-19 وبا کے دوران سفر کرنے والے مقامات میں سعودی عرب سب سے محفوظ مقام ہے۔ آسٹریلیا کو سب سے پہلا رینک ملا ہے۔ پاکستان میں خاتون نے شادی کے موقع پر دلہے کو AK-47 کا تحفہ دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ خاتون دلہے کی ساس تھی۔ ویڈیو وائرل ہو گیا جس میں دکھایا گیا کہ خاتون کو مہمانوں کی تالیوں اور شور کے بیچ دلہے کو AK-47 گن کا تحفہ دیتے ہوئے دکھایا گیا۔ ٹویٹر پر ایک شخص نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز ہے۔ حیدرآباد میں امن رواداری و گنگا جمنی تہذیب کے تحفظ کے فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے۔ گریٹر حیدرآباد بلدی انتخابات کی مہم کے دوران گزشتہ 8 دنوں میں رائے دہندوں کو کئی تلخ تجربات اور چونکا دینے والے حالات سے گزرنا پڑا۔ عوام نے لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات کی مہم کا کئی مرتبہ مشاہدہ کیا، لیکن بلدی انتخابات کے باوجود قومی سطح کے قائدین اور مہم کو جس انداز میں فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اس نے امن پسند شہریوں کو چوکس و چوکنا کر دیا ہے۔ انتخابی مہم کا اختتام ہو چکا ہے اور پسند کے امیدواروں کے انتخاب کے لیے غور و فکر کرنے ووٹرز کے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ ایسے میں شہر کو فرقہ واریت اور تفرقہ پسند طاقتوں سے بچانے کے حق میں فیصلہ کرنے کا عوام نے پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ حیدرآباد بلدی الیکشن کی مہم نے قومی سطح کی اہمیت اختیار کر لی، جس کے لیے BJP ذمہ دار ہے۔ مجالس مقامی کے انتخابات یوں تو بنیادی مسائل پر لڑے جاتے ہیں، لیکن BJP نے فرقہ پرستی ایجنڈے پر عمل کر شہر کی فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کی تاکہ شمالی ہند کی ریاستوں کی طرح فرقہ واریت کی لہر پر سوار ہو کر سیاسی مقاصد کی تکمیل کی جا سکے۔ GHMC انتخابات کے پیش نظر حیدرآباد سٹی پولیس نے سیکورٹی کے وسیع تر انتظامات کیے ہیں اور دونوں شہروں میں 22,000 پولیس فورس تعینات کی جا رہی ہے۔ پولیس کمشنر حیدرآباد انجنی کمار نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ GHMC کی انتخابی مہم اتوار کی شام اختتام کو پہنچی اور 1 دسمبر کو منعقد ہونے والے انتخابات کے لیے نیم فوجی دستے اور ریاستی پولیس کے عملے کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز کی نشاندہی کی ہے اور ان کی سیکورٹی کے لیے انسپکٹر رتبے کے عہدیداروں کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ کارروائی کی جائے گی اور گاڑی بھی ضبط کی جائے گی۔ لیکر شاپ اس دن بند ہے۔ پورے لیکر شاپس کے لیے ہم لوگوں نے نوٹیفیکیشن بھی نکالا ہے۔ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ بند رکھیں۔ ہمارے سٹی پولیس اور باہر کے آفیسرز ملا کر لگ بھگ 22,000 پولیس آفیسرز کا ڈپلائمنٹ رہے گا اور ہم پوری امید کرتے ہیں کہ پبلک کوآپریشن، پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈر کے کوآپریشن اور ہمارے پولیس آفیسرز کے سروس سے ہم لوگ مل کر GHMC الیکشن کو سکسیسفل اور پیسفل رکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ TRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ نے بلدی انتخابی مہم کے آخری دن گوشہ محل، سنت نگر اور سکندرآباد اسمبلی حلقوں میں روڈ شو کے ذریعے TRS امیدواروں کی مہم میں حصہ لیا۔ KTR کے روڈ شو غیر معمولی کامیاب رہے اور ہزاروں کی تعداد میں عوام نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیتے ہوئے TRS کی تائید کا اظہار کیا۔ KTR نے BJP اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ BJP صرف 2 چیزیں جانتی ہے، ایک جملہ اور دوسرا حملہ۔ بے بنیاد الزامات کے ذریعے حکومت پر حملہ کرنا اور جملے بازی کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کے سوا BJP کو کچھ نہیں آتا۔ KT راما راؤ نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے سوال کیا کہ NDA حکومت نے گزشتہ 6 سالوں میں حیدرآباد کے لیے کیا کیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن انتخابات میں رائے دہی کے فیصد میں اضافے کے لیے الیکشن کمیشن نے شعور بیداری مہم کے علاوہ NGOs کی خدمات حاصل کی ہے۔ کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ رائے دہی کے بارے میں حیدرآباد کا مظاہرہ اکثر و بیشتر مایوس کن رہا ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش اور علیحدہ ریاست تلنگانہ دونوں میں ریاست کے دیگر علاقوں کے مقابلے حیدرآباد میں رائے دہی کی فیصد ہمیشہ کم درج کیا گیا۔
اب جبکہ رائے دہی کو صرف ایک دن باقی ہے، سیاسی جماعتیں بھی رائے دہی میں اضافے کے سلسلے میں فکر مند دکھائی دے رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق حیدرآباد کے شہری ہمیشہ حق رائے دہی سے استفادے کے معاملے میں غیر سنجیدہ ثابت ہوئے ہیں اور لوک سبھا اسمبلی انتخابات میں بھی حیدرآباد کا مجموعی فیصد کافی کم رہا۔ حیدرآباد کی نوابی تہذیب کو ختم کرتے ہوئے ہم اسے عصری شہر بنائیں گے۔ KCR اپنے فارم ہاؤس سے نکلیں اور کبھی سیکریٹریٹ جائیں۔ شہر حیدرآباد منی انڈیا ہے کیونکہ یہاں ملک کے ہر گوشے سے نوجوان ملازمت کے لیے آتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج شہر حیدرآباد میں انتخابی مہم کے اختتام کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ کسی بھی انتخابات کو BJP چھوٹا یا گلی کا انتخاب نہیں مانتی، بلکہ ہر انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے ایجنڈا اور پارٹی کے نظریے کے ساتھ وزیر اعظم کے منصوبوں کو عوام کے سامنے پیش کرتی رہی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے انتخابات میں تلنگانہ راشٹر سمیتی اور مجلس میں خفیہ مفاہمت ہے اور KCR میں اس مفاہمت کے اعتراف کی جرت نہیں ہے۔ امت شاہ نے شہر حیدرآباد کے انتخابات میں طاقت کے اضافے کے لیے چناؤ لڑنے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ BJP میئر کی نشست پر کامیابی کے لیے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ انہوں نے حیدرآباد کے انتخابات کو گلی کے چناؤ قرار دیے جانے پر کہا کہ گلی میں رہنے والوں کی جانب سے گلی کی صفائی کی جاتی تو انہیں یہ کہنا نہیں پڑتا۔ سینٹرل زو اتھارٹی آف انڈیا نے حیدرآباد کے نہرو زولوجیکل پارک کو عالمی معیار کے مطابق ترقی دینے کے لیے منتخب کیا ہے، جس میں آئندہ 10 سال میں مختلف اعتبار سے اسے بہتر بنایا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے تاریخی چار مینار کے دامن میں واقع بھاگیہ لکشمی مندر میں خصوصی پوجا کی۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے انتخابات میں تشہیر کے مقصد سے حیدرآباد پہنچے مرکزی وزیر کی خصوصی طیارے سے بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر آمد پر بھارتیہ جنتا پارٹی قائدین اور کارکنوں کی جانب سے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ امت شاہ بیگم پیٹ ایئرپورٹ سے سیدھے تاریخی چار مینار پہنچے جہاں بڑی تعداد میں BJP کارکن موجود تھے۔ انہوں نے چار مینار پر ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے جمع BJP کارکنوں کا ہاتھ ہلا کر جواب دیا اور بھاگیہ لکشمی مندر میں پوجا کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مرکزی وزیر داخلہ کی چار مینار آمد کے پیش نظر اطراف و اکناف کے علاقوں کے تجارتی اداروں کو بند رکھا گیا تھا اور چار مینار کے قریب پہنچنے والے راستوں پر سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ دہلی کو نہیں سنبھال سکے، وہ حیدرآباد میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ BJP اور اس کے قائدین نے انتخابات کے دوران حیدرآباد اور حیدرآبادیوں کی جو توہین کی ہے اس کا جواب شہر کی عوام 1 دسمبر کو دیں گے۔ اسد الدین اویسی صدر مجلس نے خلوت میں مجلس کے مرکزی اختتامی انتخابی جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس جلسے میں مجلس کے رکن پارلیمنٹ اورنگ آباد امتیاز جلیل، مجلسی ارکان اسمبلی و کونسل ممتاز احمد خان، امین الحسن جعفری، اختر الایمان کے علاوہ بہار کے دیگر قائدین، مجلس کے بلدی امیدواران، ابتدائی مجالس کے صدور اور معتمدین اور سامعین کی کثیر تعداد شریک تھی۔ TRS کے کارگزار صدر و وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ نے آج انتخابی مہم کے آخری دن سکندرآباد میں روڈ شو سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی کی جانب سے 15 لاکھ کی رقم حاصل کرنے والے BJP کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2014 کے انتخابات میں نریندر مودی نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ BJP کے اقتدار میں آنے پر ہر شخص کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے جمع کیے جائیں گے، لیکن اب تک کوئی ایک شخص کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ جمع نہیں ہوئے۔ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں مودی کی رقم جمع ہوئی ہے تو وہ BJP کو ووٹ دے سکتے ہیں۔